بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے. الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کتاب کے 4 باب 4 چیپٹرز کا مطالعہ مکمل کر دیا ہے، اور لاسٹ نشست میں ہم نے اس کی جو 13ویں نشست لاسٹ، اس میں ہم نے باب 5 چیپٹر شروع کر دیا تھا، جس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی تعلیم کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ دور تھا 13 سے 23 ہجری کا، 10 سال کا، اس میں اسلام کا نظام تعلیم کیا تھا، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے. ان کا پرامن زمانہ میسر آیا. وہ دور حکمرانی میں 10 سال طویل ہے. انہوں نے تعمیری کاموں کی جانب توجہ دینے کا موقع مل گیا. ان کے دور میں حکومت کے نظم و نسق مستحکم ہوا اور وسیع ہوا. ان کے زمانے میں نئے نئے ممالک کے فتح ہوئے. اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. تعلیم و تربیت کا ڈھانچہ تو دراصل خود عہد رسالت میں بن چکا تھا. یہ خود کا نظام تھا، اس لیے اپنے زور پر پھیل رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی وسعت پذیر ہوا. اس میں درس گاہوں 2 قسم کی تھیں: ابتدائی مکاتب اور حلقہ ہائے درس قرآن. مکاتب میں چھوٹے بچوں کو تعلیم کا آغاز کرتے تھے، لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے اور پھر قرآن مجید یاد کراتے تھے. یہ ابتدائی تعلیم تھی. مکاتب عام طور پر محلوں کی مسجدوں میں قائم تھے. یہاں سے فارغ ہو کر درس میں شرکت کرتے تھے، جو شہر میں مرکزی مسجد میں کسی صحابہ کی نگرانی میں جاری ہوتے تھے. یہاں ساری تعلیم قرآن مجید اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث پر مشتمل ہوتی تھیں. قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب موجود نہیں تھی. اعلیٰ تعلیم حلقہ ہائے درس قرآن مجید میں رضاکارانہ تھیں، فی سبیل اللہ تھیں، بڑی حد تک آزادانہ تھیں. مکاتب کی تشکیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام میں باقاعدگی پیدا کی. آپ نے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی. ابتدائی مکاتب میں بچے اور بچیاں یکجا مسجدوں میں پڑھتی تھیں. آپ نے تدریس کے لیے اوقات کا مقرر کیا، یعنی صبح 7:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے دن تک، اور دوسرا وقت عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک. ان اوقات میں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی تھی. اول وقت میں سبق دیا جاتا تھا، دوسرے وقت میں یاد کیا جاتا تھا. صبح پچھلا سبق سن کر نیا سبق ملتا تھا. مکاتب میں جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوتا تھا. مکاتب کے استادوں کے لیے تنخواہ کا باقاعدہ انتظام تھا. ابتدائی تعلیم بڑی حد تک سرکاری تحویل میں تھی، سرکاری نگرانی میں تھی. نصاب تعلیم میں قرآن شریف پڑھنے کے بعد سب سے اہم قرآن مجید کو حفظ یاد کرنا تھا. تقریباً سارے ہی طلباء حفظ کرتے تھے، البتہ جو غبی اور کند ذہن ہوتے تھے ان کے لیے قرآن مجید ایک مختصر سا نصاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کر دیا تھا. پورا قرآن مجید یاد کرنے کے بجائے وہ اس نصاب کو یاد کر لیتے تھے. اس میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور شامل تھیں. ان صورتوں میں انفرادی اور اجتماعی معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان کیے گئے تھے. اس سے حضرت عمر کی غرض یہ تھی کہ یہ احکام تمام مسلمان مرد اور عورت کو جاننے چاہیے. اس لیے انہوں نے ان صورتوں کو تعلیم کی لازمی قرار دے دیا تھا. طریقۂ تدریس کے متعلق آپ کی ہدایت تھی کہ سب سے اول طالب علم کو قرآن مجید حفظ کراؤ. اگر ذہین ہے تو ایک تو آیت زبانی یاد کراؤ، اگر ذہین نہیں ہے تو تختے پر آیت لکھ کر دو تاکہ وہ یاد کر لیں. روزانہ سبق کے سلسلے میں آپ کی ہدایت تھی 5 یا 10 آیات یاد کرنے کو دو، جیسا کہ بچے کی ذہنی استعداد ہو. بچے کے ذہن پر زیادہ سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو.
اگلے سبق دینے سے پہلے ضروری ہے شرط ہے کہ طالب علم کا پچھلا سبق یاد کر لے اور اگلا سبق پختہ ہو تو اس کو آگے ہر سبق نہ دو۔ معلوم ہوا کہ مقدار سبق کے سلسلے میں مختلف استادوں کے طرز عمل مختلف تھا۔ حضرت عمر کا حکم تو اوپر گزر گیا، لیکن عبداللہ بن مسعود زر بن حبش چکری کو صرف ایک بڑی آیت یاد کرنے کو دیتے تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت نافع مہاجرین اور انصار کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، وہ ان کو 30 آیت تک سبق دے دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتب کی تعلیمی نظام کو مستحکم کیا اور پھر اس کی ساری مملکت نے وسعت دے دی، چاروں طرف مکاتب و مدارس کی جال بچھا دیا۔ لازمی تعلیم۔ اسلام میں تعلیم ہر فرد کے لیے لازمی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی۔ یہ ذمہ داری اس فرد خاص پر، معاشرے پر، اسلامی ریاست پہ عائد ہوتی ہے۔ وہ ہر مسلمان کو تعلیم کے بندوبست کرے تاکہ کوئی مسلمان ناخواندہ، جاہل قرآن سے اور دین سے ناآشنا نہ رہ جائے۔ حضرت عمر نے اس مقصد کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں۔ مدرسوں اور مکتبوں میں رسمی درس و تدریس کا انتظام فرمانے کے بعد آپ نے شہروں میں گشتی معلمین مقرر کیے۔ وہ راہ چلتے لوگوں کو پکڑتے تھے، ان کی خواندگی کا اندازہ لگاتے تھے، پھر وہ ناخواندہ شخص کو کسی مکتب میں استاد کے تحویل میں دے دیتے تاکہ وہ قرآن مجید اور دین کی ضروری تعلیم اس شخص کو دیں۔ اس نوعیت کا انتظام حضرت عمر نے دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کیا تھا۔ دیہاتی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے خاص افراد کو مقرر کیا تھا جو دیہات میں گشت پر رہتے تھے۔ جو شخص ناخواندہ ہوتا تھا ان کو مکتب میں داخل کراتے تھے۔ ایک دیہاتی گشتی استاد کا نام تاریخ نے محفوظ رکھا ہے، اس کا نام ابو سفیان ہے اور وہ دیہات میں گشت پہ رہتے تھے۔ عمومی تعلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر تدریسی، غیر رسمی عمومی تعلیم کا بھی انتظام فرمایا تھا۔ یہ لوگ مساجد میں لوگوں کے مجموعے میں دینی تعلیم پر خطبہ دیتے تھے یا اپنے خطبوں میں قصے کہانیوں کا ذکر کرتے تھے، اس لیے عوام میں قصاص قصہ گو مشہور ہو گئے تھے۔ یہ مغازی رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبے دیتے تھے۔ یہ وعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کی حق پرستی اور اسلامی احکام و اقدار کی پابندی کی تعلیم دیتے تھے۔ جامع مسجد بصرہ میں جن صاحب کا تقرر بحیثیت قصاص ہوا تھا، ان کا ذکر تفسیر طبری میں ضمناً آ گیا ہے۔ ان کا نام اسود بن سہری بن حمیر تمیمی تھا۔ اساتذہ کی فراہمی۔ تعلیم میں تدریس کے بڑھنے کے ہوئے کام کے لیے استادوں کی طلب بڑھ گئی۔ اسلامی فتوحات کے بعد مہاجرین اور انصار اسلامی لشکروں میں شامل ہو کر نو مفتوحہ ممالک میں چھاؤنیوں میں آباد ہو گئے۔ یہ فصیح اللسان عرب تھے، درسگاہ رسالت کے فیض یافتہ تھے، ان میں قاری تھے، حافظ حدیث تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ استاد وہ شخص ہو جو لغت عرب جانتا ہو، قاری ہو، قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی نہ کرتا ہو، اور ان کو مختلف مقامات پر بطور استاد بھیجنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے علاقوں کے عمال اور حکام کو مرسلین روانہ کیے کہ وہ ایسے شخص کی فہرست فراہم کریں جو استاد بننے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ جب حکومت میں ان کی تمام اوقات تعلیم و تدریس کے لیے لیتی تھیں تو حکومت کا فرض تھا ان کو تنخواہ مقرر کرے۔ عام طور پر استاد کی تنخواہ 15 درہم ہوتی تھی، مخصوص حالات میں زیادہ بھی ہوتی تھی۔ طلباء کو بھی وظیفے دیتے تھے۔ وصیف بن عطا کہتے ہیں، مدینے میں 3 افراد بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر نے ان میں سے ہر ایک کا 15 درہم ماہانہ تنخواہ مقرر کی دی۔ جفینہ کا ایک عرب عیسائی مسلمان ہو گیا تھا، وہ مدینہ میں بچوں کو عربی پڑھنا سکھاتا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بعض گورنروں کو لکھا تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دینے والے استادوں کی تنخواہ مقرر کریں۔ آج ہم نے اس چیپٹر کے اس باب کے 5 چیپٹر مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ہم 5 چیپٹر نیکسٹ نشست میں مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔